اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس کا باب نمبر 4 جو ہے سچائی کا بیان، سچائی کے عنوان سے جو باب ہے اس کو آج شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پچھلا باب جو پچھلی مجلس میں ہم نے مکمل کیا وہ صبر کے بارے میں تھا، اور وہ کافی ڈیٹیل سے اس میں بہت ساری احادیث تھیں اور بہت سارے موضوعات بھی ان احادیث میں آئے، اور صبر کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا بھی کہ صبر کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت میں صبر، کہ اللہ کے احکامات اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، وہ سب کی سب کیسے پوری کرنی ہے، اور ان کو پورا کرنے میں اگر کوئی تھوڑی بہت تنگی پھرسی، کوئی تھوڑی سی محنت مشقت ہو اس میں، تو اس میں پھر صبر کرنا۔ ایک تو اللہ کی اطاعت میں صبر ہے، اس کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں صبر، کہ گناہوں میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے، گناہوں میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ انسان بہت اگر اس سے پیچھا چھڑانا چاہے یا اس سے دور رہنا چاہے تو اس کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور تیسرا تھا اس میں قسم کہ آزمائش میں صبر، اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے یا کسی انسان کے اوپر کوئی تنگی پرسی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت آفت یا اس طرح کوئی معاملہ ہو جو اس کی طبیعت کو ناگوار گزرے، تو پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ ہی کے اور زیادہ قریب ہو رہنا اور اللہ ہی سے مدد چاہنا، یہ صبر کی تیسری قسم یا تیسری سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آزمائش میں صبر۔ اس کو ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا تھا، اور اس کا مفہوم میں جو اہم مفہوم ہمارے پاس تھا کہ جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی پریشانی یا تنگی، کوئی اس طرح کا میٹر ہو، کوئی مصیبت یا آفت یا کوئی ایسی چیز جو آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرے، آپ کے ذہن کو، آپ کے جسم کو، تو فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہ بہت اہم جز ہے صبر کا، کیونکہ اس میں ہم نے احادیث پڑھی تھی کہ اگر جب کوئی تنگی، جب کوئی مصیبت آئی، جب کوئی پریشانی آئی، خاص کر یہ وفات کے موقعوں پر، ایک تو احادیث بھی بلکہ اس میں ہم نے پڑھی کہ شروع میں شور کرنا، واویلا کرنا، بین کرنا، گلے کرنا، اللہ سے بھی گلے کرنا، انسانوں سے گلے کرنا، اور جب اپنے دل کا اچھی طرح سے بوجھ ہلکا ہو جائے اور جب مطلب تھوڑا سا وقت گزر جائے، اس کے بعد پھر کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی اور ہم نے صبر کیا، تو یہ صبر جو ہے صبر نہیں ہے، اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے پہلے شروع کے لمحوں میں ہی اللہ کی طرف مدد چاہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ صبر کا ایک انتہائی اہم جز ہے جو ہم نے دیکھا تھا پچھلے باب میں۔ تو وہ کیونکہ کافی تفصیل سے تھا اور وہ کافی اہم بھی تھا،
اس لیے ہم نے اس میں کافی وقت بھی لگایا۔ آج ہم جو چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں سچائی کا بیان، یہ چیپٹر میں مجھے صرف بہت ہی مختصر سا چیپٹر ہے، اس میں میرا 2 یا 3 احادیث ہیں شاید۔ اس کو میں دیکھ تو نہیں سکا، لیکن کچھ عام فہم الفاظ میں یہ ہمارا جانا پہچانا ورڈ ہے سچائی۔ سچائی کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ سچائی کسی چیز یا کسی قول اور فعل کا حق جو ہے اس کی گواہی دینا ہے۔ اس کو جیسے عربک میں یہاں پر باب الصدق لکھا ہے کہ صدق کہتے ہیں عربک میں، اسی طرح سے تصدیق جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں بھی تصدیق ہوتی ہے۔ تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی ڈاکومنٹ یا کسی بات کو یہ اتھینٹیکیٹ کرنا کہ یہ اصل کے مطابق حقیقت پر مبنی ہے اور یہ حق پر قائم ہے، حق پر مبنی ہے، یہ سچ ہے۔ اسی طرح سے صادق ہے، جو سچ بولنے والا جو ہے اس کو صادق کہا جاتا ہے۔ تو صدیقین جو ہے اس کا بہت تذکرہ بھی آیا ہے قرآن مجید میں، اور صدیق لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بہت ہی قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو لقب ہے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، بلکہ ان کا پورا نام جو عام فہم میں مشہور ہے ابو بکر صدیق، کہ وہ سچائی پر قائم رہنے والے۔ تو صدق سچائی، کسی قول اور فعل کی یا کسی بات کی تصدیق کرنا، حق پر قائم رہنے کی یا حق پر ہونے کی وجہ سے اس کی تصدیق کرنا یا اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا، یہ سب سچائی میں ہے۔ اور یہ سچائی جو ہے وہ قولی بھی ہو سکتی ہے۔ قولی کا مطلب آپ کے الفاظ کے ساتھ، جیسے روزمرہ کے معاملات میں جو بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس میں سچائی جو ہے، سچ کہنا، ہمیشہ حق بات کہنا، ہمیشہ وہ بات کہنا جو حقیقت پر مبنی ہے، جو الفاظ کے ذریعے ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ سری بھی ہو سکتی ہے، مخفی بھی ہو سکتی ہے، جیسے سچی نیت کرنا یا سچی توبہ کرنا یا سچا پیار کرنا کسی سے۔ تو سچائی جو ہے وہ آپ کے ایک جذباتی کیفیت بھی ہے، اور یہ جذباتی کیفیت در حقیقت آپ کا ٹھوس ارادہ اور آپ کی جو ٹھوس نیت اور آپ کا جو آپ کے تہہ دل سے جو اس بات یا اس میٹر یا اس اوپینین یا اس عقیدے کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے وہ آپ کے تہہ دل سے ہے، تو وہ سچا ہے، سچی نیت ہونا سچائی کے طور پر۔ تو اس طرح سے اس کے بہت سارے ایکسپلینیشنز اور بھی دی جا سکتی ہیں، میرے مائنڈ میں کچھ ایسے ہی تھیں۔ تو بہرحال یہ عام فہم سا ورڈ ہے جو ہمیں عام معنوں میں پتہ بھی ہے۔ سچائی کے اوپر قائم رہنا، سچ کے اوپر قائم رہنا اکثر اوقات روزمرہ کے معاملات میں ہمارے لیے کچھ آسان بھی ہے، لیکن ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ سچ کے اوپر قائم رہنا ہمیں بہت دفعہ کچھ ایسی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے جس میں ہمارے ایمان کی یا ہمارے عقیدے کی بھی کچھ آزمائش آ سکتی ہے، لیکن وہاں پر اگر حق اور سچ کا ساتھ دیں تو بے شک جتنی بھی آزمائش آئے، اللہ تعالیٰ اگر ہمت اور توفیق دے اور سچ پر قائم رہے تو بندہ وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو حق پر قائم رہے اور سچائی کا ساتھ دیتا رہے ہمیشہ۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو، خاص کر ہمارے روزمرہ کے معاملات میں سچ کا دامن ہمیشہ قائم رکھنا، یہ ہم بہت اہم پہلو ہے جو ہم اکثر جو ہے اگنور کرتے ہیں۔ خاص کر تجارت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، جب بازار میں جائیں، کسی نے کوئی چیز فروخت کرنی ہے تو اس کی خوبیاں بیان کر کر کے وہ تھکتا نہیں جو بیچنے والا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کجی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جس کو چھپایا جا رہا ہو۔ تو روزمرہ کے معاملات میں، خاص کر ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار کے معاملات میں سچ پر قائم رہنا اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے یہ ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ اس کے علاوہ
ہمارے آپس کے معاملات جو ہیں اس میں سچ کا ساتھ دینا وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر عدالتی نظام میں جائیں تو بدقسمتی سے ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ہمارا کیا، میرا خیال ہے کہ پوری ہی دنیا کا جو عدالتی نظام ہے، جو دنیا کے جو انسانوں کا بنایا ہوئے قانون کے تحت چل رہا ہے، جو دنیاوی قانون کے تحت چلتا ہے، اس میں سچائی جو ہے وہی سب سے ایک ایسا عنصر ہے جو سب سے زیادہ ماند ہے، جو سب سے زیادہ کمزور ہے، اور جو سب سے زیادہ پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، جس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ وہاں پر سچائی کو صرف کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور کتابوں میں ہی ملے گا، اس کے علاوہ حقیقت میں سچائی کا کہیں نام و نشان بھی بعض دفعہ نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پر تو ٹھوس ایویڈنس چاہیے، وہاں پر تو گواہ چاہیے، اور گواہ جو ہیں وہ کیسے کیسے بنتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اور ہمارا عدالتی نظام، پوری دنیا کا عدالتی نظام جو ہے وہ ایسا جھوٹ کا پلندہ ہے کہ کسی حق پر قائم رہنے والے آدمی کو انصاف ملنا یا سچ کے ساتھ کھڑا رہ کر انصاف حاصل کرنا، یہ ایک انتہائی مشکل امر لگتا ہے۔ اس کی ایک بہت سادہ سی مثال اگر دیکھیں تو اگر آپ عدالت میں جائیں، ایک وکیل جو ہے، وکیل کو پہلے دن پہلے ہی لمحے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے جس کا یہ کیس میں عدالت میں لڑنے جا رہا ہوں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کو پہلے ہی دن یا پہلے ہی کچھ لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن کیونکہ وہ اس کا کلائنٹ ہے، کیونکہ وہ اس سے کمائی کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے پیسہ ملنے والا ہے، یا کیونکہ اس کے مالی مفادات یا معاشرتی کچھ مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا سچ کو پسے پشت ڈال کر وہ جیسا بھی جھوٹ کا پلندہ لے کر جج کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے گا، اور سب سے بڑی چیز جو قربان کرتا ہے وہ ہے اس کا ایمان، وہ ہے اس کا ضمیر۔ وہ سب اپنے ضمیر کو مار کر، سچائی کو پسے پشت ڈال کر برائی یا جھوٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس دنیا میں سچا جو ہے، جو سچا انسان ہے، اس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا بہت ہی مشکل بلکہ اکثر ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن جو جھوٹا انسان ہے، جو جھوٹ پہ مبنی ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا انسان یا جھوٹ کو سچ ثابت کرنا بہت ہی آسان ہے۔ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا بہت ہی آسان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچا انسان یا سچی بات جو ہے وہ تو چند الفاظ یا چند جملے ہی ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا، یہ کہا تھا اور ایسا ہی کہا تھا، ایسا کسی نے کیا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن جب جھوٹ کی طرف چلے جائیں تو پوری دنیا اس کے لیے اوپن ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ کے سہارے پر اپنی بات کو سچا ثابت کرنا ہے۔ تو جھوٹ کا جب سہارا لینے لگتا ہے تو اس کے لیے کچھ الفاظ نہیں رہتے، اس کے لیے پوری دنیا کے جتنے الفاظ ہیں وہ اوپن ہیں۔ وہ کہیں سے بھی کوئی بات اٹھائے گا، کہیں سے کوئی واقعہ اٹھائے گا، ان کو جڑے گا اور ان کے اپنی سٹوریاں بیان کرے گا، اور جھوٹ کو غلط ملت کر کے جیسے بھی کر کے وہ اپنا لمبا چوڑا طول دے کر معاملے کو انتہائی پیچیدہ بھی بنا کر وہ اس کو بالآخر زیادہ تر واقعات میں، زیادہ تر معاملات میں وہ جھوٹا بندہ جو ہے وہ سچا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں، بے شمار مثالیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یا خاص کر ہمارے عدالتی نظام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنے ہیں جن کو سچ کی بنا پر اور صرف سچ کی بنا پر جن کو انصاف ملتا ہے، اور کتنے ہیں جو جھوٹ کی بنا پر سب کے سب فیسیلیٹیز ان کو ملتی ہیں۔ اور سچ کی بنا پر اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو ہی مل سکتا ہے جس کے پاس سچ کے علاوہ کوئی طاقت ہو، کوئی بہت بڑا عہدہ ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی مال و متاع ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اس کی حیثیت ہو، اس کا نام نسب ہو، تو شاید وہ سچ کے ساتھ کھڑا رہ کر اپنے لیے انصاف حاصل کر سکے۔ تو یہ سچ جو ہے دیکھنے میں بہت عام فہم ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے ہماری زندگیوں میں بہت مشکل ہو چکی، اور بہت سارے معاملات میں تو کئی دفعہ اتنا مشکل ہے کہ ناممکن بھی لگتا ہے۔ بہرحال ہمیں
اپنی ذات تک اگر محدود ہو کر سوچیں تو اپنی ذات کے اندر ہمیں ہمیشہ سچائی کا عنصر جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم جو بھی بات کریں، کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں، اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو وہ سچ ہونی چاہیے، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے. تو جس طرح کے معاملات کم از کم یہ ایک ایسا عنصر ہے یا ایک ایسی یہ کوالٹی ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہر بندہ انفرادی طور پر اپنی ذات کے اوپر بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. ہاں، تھوڑی بہت مشکلات اگر آئیں تو ان کو سہ کر، ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے، تھوڑا سا نقصان برداشت کر کے یا تھوڑی سی مشقت یا تکلیف اگر برداشت کر لے، لیکن وہ اگر سچائی پر قائم رہے جتنا ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، تو اسے ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے انفرادی طور پر یہ ضرور کوشش کریں کہ جہاں پر ممکن ہو ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے ممکن ہوتا ہی، اپنی ذات کے لیے تو کم از کم ممکن ہوتا ہے کہ ہم سچ کا ساتھ دیں اور سچائی پہ ہی قائم رہیں. اور سب سے بڑی بات اس میں کہ اپنے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، ہمارا فعل جو ہے وہ ہمارے قول کے مطابق ہو، اور ہمارا قول جو ہے ہمارے جو صدق دل ہے، دل کے اندر کی جو سچائیاں ہیں، ہمارے دماغ کی جو سچائیاں ہیں، ہمارا قول اس کی عکاسی کرتا ہو. تو مجھے امید ہے کہ ہم مطلب اس سچ کے ٹاپک کو اپنی زندگیوں میں ضرور جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں، اپنائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق بھی دیں کہ اس چھوٹے سے عام فہم سے بڑے ذاتی قسم کی کوالٹی یا خوبی یا ایک اچھائی جو ہے، اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ اس کو ہم بہت احسن طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر سکیں. بہرحال اگر ہم چیپٹر کی طرف چلیں تو شروع میں کچھ 2-3 آیات کا ریفرنس دیا گیا ہے. یہاں پر یہ پہلی آیت جو ہے، پہلی آیت سورہ توبہ سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو، ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دو جو سچ پر قائم ہیں. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے یہ کچھ متن ہے یہاں پر کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صادقین و صادقات، یہ بہت ہی محبوب لوگ ہیں، اللہ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں جو سچ بولتے ہیں، عورتیں ہیں، اور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جو سچ کا ساتھ دیتی ہیں ہمیشہ، وہ اللہ کے ہمیشہ محبوب رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ سورہ محمد کی آیت کہ اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. بہرحال یہ 3 مختصر سے ریفرنسز یہاں پر دیے ہوئے ہیں. حدیث کی طرف اگر بڑھیں تو پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی ایک متفق حدیث ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی صادق لکھ دیا جاتا ہے، صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں یا صدیقین میں اس کا نام لکھ دیتا ہے. اور یقیناً صدیقین جو ہے وہ صدیقین اور صدیقات جو ہم نے اوپر دیکھا وہ اللہ کے محبوب بندے اور بندیاں ہیں، اور جو جھوٹ کا سہارا ہمیشہ لیتا رہتا ہے تو وہ جھوٹوں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس کو بہت سزا بھی ملے گی. اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف اگر چلیں، حدیث نمبر 55 جو ہے، یہ حدیث صحیح وہ مسند احمد کی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کن سے ہے؟ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں کہ وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کے اختیار کر جس کی بابت تجھے شک و شبہ نہ ہو. یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس کے بارے میں کوئی مطلب جس کے بارے میں کوئی شبہ ہو اس کو چھوڑ دو، اور جس کے بارے میں اطمینان ہو، جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ چیز صحیح ہے، اس کو پکڑ لو. اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے. اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. یعنی جہاں پر ہمیں کوئی شک آ جائے کسی چیز کے سچ ہونے میں یا کسی چیز کے حسن ہونے میں، اس کی سچائی میں کہیں پر شک آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے. تو مطلب کیونکہ یہاں پر ہے کہ اگر شک کو لے کر چلیں گے یا جھوٹ اور بے چینی جو ہے وہ وہی پیدا کرتا ہے. جھوٹ جو ہے وہ شک اور بے چینی ہے. اگر جھوٹ کا شک جب ساتھ دیں گے تو یقیناً ضمیر جو ہے اگر کبھی جاگ جائے تو وہ یقیناً ضمیر جو ہے وہ ملامت کیا کرتا ہے، اور آپ کا اطمینان جو ہے وہ بھی اکثر چھین لیتا ہے. اور ایسی مثالیں بھی ہمیں میرا خیال یقیناً مل جائیں گی. اگلی حدیث کی طرف اگر بڑھیں تو حدیث نمبر 56 ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک لمبی حدیث میں سے کچھ روایت کرتے ہیں کہ جس میں بادشاہ روم ہرقل کا ایک واقعہ بیان کیا. ہرقل نے ابو سفیان سے، جبکہ وہ ابھی کافر تھے، یعنی حضرت ابو سفیان جو ہے ان کے اسلام میں داخل ہونے کی پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ہرقل جو ہے یا روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان کی باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا کے جو بنائے ہوئے بت اور ان کے جو بنائے ہوئے باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے کا اور سچ بولنے کا اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت کی بات کو کوٹ کیا جبکہ انہوں نے ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے، جنہوں نے ابھی اسلام میں شامل نہیں ہوئے تھے. اب جس وقت کا یہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں اس وقت تو وہ یعنی اسلام کے دشمن تھے. تو یہ حدیث کا یہاں پر مطلب یہ بھی ہے کہ سچ جو ہے دشمن کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا سچائی کا اعتراف ہے. یعنی وہ اس وقت اسلام سے دشمنی کی حالت میں تھے، اس حالت میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جو ہے ان کی تعلیمات کی سچائی کا اعتراف کیا. اس لیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا کہ اس وقت کیا تھا جب وہ مسلمان نہیں تھے. یہ حدیث صحیح بخاری میں پوری تفصیل سے موجود ہے. اگلی حدیث میں دیکھیں 57 نمبر. حضرت ابو ثابت بعض کہتے ہیں ابو سعید اور بعض کے نزدیک ابو ولید. یہ مطلب اس میں اتفاق نہیں کہ کس نے کہا، لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک صحابی کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے، اللہ سے شہید ہونے کی خواہش مانگے، لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے. یہاں پر اس حدیث میں جو ہم نے انٹروڈکشن میں بات کی تھی کہ قول کے علاوہ کچھ مخفی طور پر جو آپ کے دلی معاملات جو ہیں ان میں بھی سچ ہو سکتا ہے، تو یہاں پر جو ہے کہ سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگے. اور سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگنا یہ نیت، ارادہ، ٹھوس ارادہ اور کتنی اچھی نیت ہے یا کتنا زیادہ شدید خواہش ہے، یہ سب اس میں آ جاتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ انسان کے دل کی نیت کیا ہے اور وہ دل سے وہ کتنے سچے دل سے وہ نیت کرتا ہے.
اور جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنی اچھی نیت مضبوط ہوگی، جتنی نیت سچی ہوگی، اسی کے مطابق اس کے اجر کا وزن جو ہے، اجر کی کوانٹٹی تو خیر ملے گی ہی، اجر کی تعداد جو ہے وہ تو ملے گی ہی، لیکن اس کا وزن جو ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا۔ جس کا ایک یہاں پر مثال آئی کہ سچے دل سے شہادت کی طلب کرنے والا جو ہے، وہ اگر نارملی طبی موت بھی مر جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے شہید کے مرتبوں تک پہنچا دے گا۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ اس کا مختصر سا مفہوم کچھ ایسے ہے، پڑھتے ہیں ساتھ انشاءاللہ۔ آسان سی حدیث ہے کہ زیادہ نہیں ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ یہ بہت پہلے کے نبی ہیں، جس وقت میرا خیال ہے کہ ہم نے شاید پڑھا کہ نہیں، یہ موقع آیا کہ نہیں ابھی، کہ پہلی قوموں میں، یعنی مطلب بہت پہلے، اسلام سے پہلے کے ادوار میں یا بہت پہلے کے نبیوں میں، جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ملتی تھی تو ان کا جو مال غنیمت ہے وہ ان کا حق نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ مال غنیمت جو ہے اس کو استعمال میں، اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لے آ سکتے تھے، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنا جو مال غنیمت جس کو وہ جمع جو ملتا تھا ان کو، وہ سارا اکٹھا کرتے تھے، ایک کھلے میدان میں اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی جو اس جو غنیمت کا جو مال ہے اس کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور یہ اس جہاد کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ اور اگر وہ مال غنیمت جو ہے اگر وہ ناحق کا ہے، اس میں کسی کا ظلم یا زیادتی کسی سے ہو گئی، تو اس صورت میں ایسا واقعہ نہیں ہوتا تھا، اس صورت میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ غزوہ جو ہے یا یہ جو جنگ ہے یہ حق پر نہیں تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو اسی سے ملتا جلتا یا اسی کے مطلب بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ یہاں پر اس حدیث میں ہے کہ پہلے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے، وہ شخص نہ آئے میرے ساتھ جہاد میں یا جنگ میں جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہے اور وہ اس پہ سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ابھی تک اس نے یہ کام نہیں کیا، یعنی صرف نکاح کیا ہے، اور اس کے علاوہ نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن اس نے ابھی چھت اس میں نہیں ڈالی، یعنی زیر تعمیر گھر ہے اس کا، اور نہ ہی وہ شخص نکلے جس نے حاملہ بکریاں اور اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہے۔ یہ بھی جو لائف سٹاک کا جو کام کرتے ہیں، مطلب لائف سٹاک یعنی کہ یہ جانوروں کا، تو ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ وہ حاملہ اونٹنیاں یا بکریاں یا بھینسیں یا اس طرح کے جو جانور لے کے آتے ہیں، تو وہ جب حمل سے جب وہ مطلب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی نہ نکلے جس نے کوئی حاملہ اونٹنیاں یا بکریاں وغیرہ خریدی ہوں۔ پس اس پیغمبر نے اس کے بعد جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ پس وہ اس جہاد والی جگہ پر جب پہنچا تو نماز عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت قریب تھا، تو اس نے سورج سے خطاب ہو کر کہا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے معمور ہے یا مقرر کردہ ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، معمور ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی اور اس کے نتیجہ برآمد ہونے تک اسے غروب نہ فرما، یعنی ہمیں اتنا وقت عطا کر دے کہ ہم یہ جنگ جو کر رہے ہیں یہ اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں پر فتح دے دی، یعنی وہ نبی جو ہیں اپنی فوج کے بعد وہ فوج کے ساتھ اس بستی پر اس جنگ میں غالب آ گئے۔ پس اس نے غنیمتیں جمع کی، ان نبی نے غنیمتیں جمع کی اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی، لیکن اس نے اسے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر اس پیغمبر نے کہا بے شک تمہارے اندر خیانت کا کوئی عمل ہے۔ خیانت یعنی یہ جھوٹ سے اپوزٹ بھی لیا جا سکتا ہے اس کو۔ پس تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے۔ پس اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ اس نے کہا بس تمہارے قبیلے کے اندر ہی خیانت ہے، یعنی جھوٹ کا عنصر تمہارے قبیلے میں ہے، پس تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پس اس میں سے 2-3 یعنی اس کے قبیلے میں سے بھی 2-3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے چمٹ گئے۔ پیغمبر نے کہا تمہارے اندر خیانت ہے،
चुनांचे एक सोने का सर गाय के सर की मिसल लेकर आए और उसे खुले मैदान में रख दिया और आग ने उसे आकर खा लिया, जो उस बात की अलामत थी कि जिहाद का ये अमल मकबूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस हम में से वो पहले ये गनीमतें किसी के लिए हलाल नहीं थी, जब अल्लाह ने हमारी आजिज़ी और कमज़ोरी को देखा तो इसे हमारे लिए हलाल कर दिया। अब इस हदीस से जो एक मतलब समझ लगता है कि उस दौर में एक किसी भी मकसद के लिए जंग की और नबी के साथ वो जो लश्कर था उसने जंग की नबी की मौजूदगी में, नबी के साथ नबी का साथ देकर जंग की, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ख़यानत पे मुबनी, यानी कि उनमें कुछ झूठ का माता था या झूठ बोलने वाले और ख़यानत करने वाले लोग जो हैं वो भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में, झूठ बोलने वाले लोगों की मौजूदगी में उनकी जो जो उनकी जो जंग थी वो कबूल नहीं हुई, उनकी फतह जो है वो कबूल नहीं की अल्लाह ने। फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो ख़यानतदार थे, जो झूठ का आंसर रखते थे या ख़यानत करते थे, या किस तरह की ख़यानत, ये बातचीत में भी ख़यानत हो सकती है, इमानत में भी ख़यानत हो सकती है, नाप तोल में कमी बेशी भी हो सकती है, तिजारत में झूठ बोलना, ये भी सारा कुछ हो सकता है। तो किसी न किसी तरह से वो ख़यानत मतलब करते थे वो लोग। तो जब वो आइडेंटिफाई हो गए तो यकीनन उन्होंने कुछ माफ़ी की होगी, तौबा इस्तग़फ़ार किया होगा, उसके बाद उन्होंने फ़िदिया के तौर पर वो सोने की एक मिक़दार जो है वो एक गाय के सर के बराबर जो सोना है वो लेकर आकर उन्होंने हदीये के तौर पर जब खुले मैदान में रखी तो उसको आग ने आकर उसे खा लिया, तो इसका फिर उनकी तौबा कबूल हो गई। तो इसका मतलब हमें ये भी समझ लगता है कि जो झूठ बोलता है, जो झूठ का सहारा लेता है, जो ख़यानत करता है, जो इस तरह के अमाल करता है, तो उसके उसके जो सच्चे अमाल या अच्छे अमाल जो हैं, उनकी कबूलियत जो है वो भी शक में पड़ जाती है, उनकी कबूलियत के आसार भी कम हो जाते हैं। तो लिहाज़ा आपके अच्छे अमाल का मतलब दारोमदार भी आपकी सच पर है कि आप कितना सच बोलते हैं, आप अपने आप को कितना सच्ची राह पर या सच के साथ अपने आप को कायम रखते हैं। उसके बाद ये आखिरी हदीस इसी चैप्टर की, इसको आज देख लेते हैं। हदीस नंबर 59 है। हज़रत अबू खालिद हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों सौदा करने वालों को उस वक़्त तक इख्तियार है जब तक जुदा ना हो। दोनों सौदा करने वाले यानी एक ख़रीदने वाला और एक बेचने वाला, ये तिजारत का मामला आ गया कि दोनों को इख्तियार है, ख़रीदने वाले और बेचने वाले को इख्तियार है कि जब तक वो एक दूसरे से जुदा ना हों। क्या इख्तियार है? बस अगर वो दोनों सच बोलें और चीज़ की हकीकत सही बयान कर दें, यानी कोई ऐब वगैरह हो तो बतला दें, तो उनके इस सौदे में बरकत डाल दी जाती है, और अगर वो छुपाएं और झूठ बोलें तो उनके सौदे से बरकत मिटा दी जाती है। ये बहुत ही अहम हदीस है, बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही जामे अल्फाज के साथ, कि अगर रोज़मर्रा के मामलात में जो लेन देन का मामला है, ख़ासकर तिजारत के मामले में, अगर झूठ बोलकर किसी चीज़ को फ़रोख्त किया जाए तो उसमें से बरकत जो है वो उठा ली जाती है। झूठ की बुनियाद पर अगर कोई सौदा किया जाए तो उससे बरकत मिट जाती है। तो हमेशा सच्चाई का साथ देने से ही बरकत भी कायम रहती है और उसका अजर जो है वो भी बढ़ता रहता है। तो ये चैप्टर भी आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। बहुत मुख्तसर सा चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे हमें मिले हैं जिनको हम यकीनन अपनी ज़िंदगियों में लागू करेंगे, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और हिम्मत दे और फ़हम दे कि हम इन मामलों को ना सिर्फ़ सुन लें बल्कि हमारे दिलों में भी उतारें हम इनको, और अपने रोज़मर्रा के अमाल में भी हम इनको लागू करें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिंसियर होता है, उसके साथ चीटिंग होती है तो फिर बरकत फिर उसको मिलेगी? देखिए, चीटिंग किसने की है? जो झूठ बोलने वाला है। अज़ाब जो गुनाह या ये जो बरकत ना उठ जाने वाला मामला जो है तो झूठ बोलने वाले के साथ है ना। हाँ, ठीक है, सही। वो उसको तो आपने धोखा दे दिया। जब उसको पता चलेगा, जब उसको नुकसान होगा, देखिए अगर किसी ने झूठ की बिना पर तिजारत में कोई माल बेच दिया अपना, झूठ बोलकर, ठीक है,
جھوٹ بولنا، آپ تجارت مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی جیسے شروع میں بات کی تھی کہ اپنے سودے کو بیچنے کے لیے اس کی کوالٹیز گنا گنا کر وہ تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے خریدنے والا جو ہے جب تک وہ خرید کر اس کو استعمال نہیں کرے گا، اس کی کوالٹی یا اس کی جو مطلب پرفارمنس ہے تبھی اس کا تو تبھی پتہ چلے گا نا. تو جب اس کو پتہ چلے گا تب اگر تو مطلب یہ ڈیل ہو گئی کہ اس میں کوئی فار ایگزامپل میں نے کچھ دن پہلے ایک پرچیز کی ہے سیکنڈ ہینڈ کچھ چیز ایک میں نے پرچیز کی ہے، تو میرا اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ یا بات چیت ہو گئی کہ یہ میں جا کے یوز کروں گا، استعمال کروں گا، اگر یہ چلنے میں ٹھیک ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس میں آج کے دن میں ہی کوئی کمی کوئی نقص ہوا تو پھر یہ واپس کر دوں گا. تو وہ ایگری کیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل واپس کر دینا، نو پرابلم، میرے حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اکثر اوقات جو ہے دیکھا گیا کہ جھوٹ کی بنیاد پر جھوٹ کے سہارے چیزوں کو بیچا جاتا ہے. اور اب اس میں سب سے پہلے تو جھوٹ کا وبال کہ اس نے جھوٹ بول کر اپنی چیز کو فروخت کیا، اس نے اپنی برکت تو پہلے ہی مٹا دی. اور جب وہ انسان جس کو جھوٹ بولا گیا، جس کے ساتھ دھوکہ دیا گیا، جب وہ لے کے جائے گا، گھر میں لے کے جائے گا، اس کو استعمال کرے گا، اس میں اس کو کوئی پریشانی ہوگی یا اس کی پرفارمنس اتنی نہیں ہوگی اور کوئی ایسی بات بھی طے نہیں ہوئی کہ وہ واپس کر سکے اس کو، تو یقیناً اس کے دل میں مطلب کوئی پریشانی اس کی جو آئے گی، اس کا بھی وبال اسی شخص کو ہے جو بیچنے والا ہے. اگر تو اس نے سیدھا بتا دیا کہ یہ چیز ہے، اس میں یہ نقص ہے، اور نقص کو دیکھ کر بھی اگر انسان دوسرا جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے تو اس صورت میں تو مطلب بیچنے والے کے لیے کوئی وبال نہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس نیت سے بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے ایک صحابی کا، مجھے اب ان صحابی کا نام یاد نہیں، کہ وہ تجارت کے لیے لے کے گئے گندم بیچنے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں. ٹھیک ہے، تو وہ گندم جب لے کے گئے تو رستے میں مطلب کچھ بارش کی وجہ سے یا کچھ پانی کی وجہ سے گندم جو ہے وہ گیلی ہو گئی. تو وہاں پر جا کے جب رکھی، مطلب گیلی کا مطلب بالکل ہلکی معمولی سی، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. وہاں پر جب بیچنے کے لیے رکھی تو انہوں نے مطلب جب ریٹ بتائے انہوں نے، تو ایک گندم کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ بتایا جو صحیح والی تھی، اور دوسری کا تھوڑا سا کم بتایا. تو اب دیکھنے والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دونوں تو ایک جیسی ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہ ان کو ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں یہ پانی کی وجہ سے تھوڑی سی گیلی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا، اس لیے اس کی قیمت کم کر دی. لیکن اگر بیچنے والا جو ہے وہ دیکھے کہ خریدنے والے کو فرق ہی نظر نہیں آ رہا، تو وہ مطلب اس کو ٹھیک ہے، وہ لینے والا لے کے جا رہا ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں. تو یہ نیت جو ہے، یہ سچ بولنا جو ہے ہمیشہ، خاص کر ہمارے روزمرہ کے تجارت کے معاملات میں سچ بولنا یہ بہت نہایت ہی اہم پہلو ہے اس میں. جزاک اللہ. جی اگر کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے، نہیں تو پھر برخاست کرتے ہیں مجلس انشاءاللہ. جی پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، آخری دن چل رہے ہیں رمضان کے، اور ان آخری دنوں میں آپ کی دعاؤں کی سب کو ضرورت ہے، آپ کو خود بھی اور ہمیں بھی، اور مجھے بھی یاد کر رکھیں اپنی دعاؤں میں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں سب کے ساتھ جڑے ہوئے، پریشانیوں والے معاملات ہیں، خاص کر آج کے حالات میں جو یہ وبا کا معاملہ چل رہا ہے، تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں پوری مسلم امہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے. اللہ تعالی ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے. اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.